اور کل ان مجالس کے سلسلے کو ہم ختم کر دیں گے۔ کوئی جا کر حسنین سے پوچھے کہ انہی ایام میں ان کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اپنی ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کل ہی ایک خاتون کی یہاں پر ڈیتھ ہوئی نا، کیسے اس دنیا سے گئیں کہ ایک دن پہلے مجلس میں شرکت کر رہی تھیں، بول رہی تھیں، بات کر رہی تھیں، صبح اٹھیں، اپنے شوہر سے بات کی، لوگوں سے بات کی، پھر آل آف اے سڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن عزیزوں، جناب سیدہ کی وفات ایسے نہیں ہوئی تھی، جناب سیدہ کی شہادت ایسے نہیں ہوئی تھی جیسے ایک شمع انسان دیکھتا ہے نا، دھیرے دھیرے بجھتی چلی جاتی ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت کو امام علی اور حسنین دیکھ سکتے تھے کہ وہ دھیرے دھیرے ایک شمع کی طرح بجھتی چلی جا رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے اپنے بابا کے زمانے کی یاد آ رہی ہے، ذرا بلال کو آواز دو، بلال آ کر اذان دے تاکہ میں اپنے بابا کے زمانے کو پھر سے یاد کر سکوں۔ ایک مرتبہ بلال کو آواز دی گئی کہ بلال آ کر اذان دے دو۔ بلال نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد سے میں نے کسی غاصب کے لیے اذان نہیں دی ہے۔ ایک مرتبہ کہا گیا جناب سیدہ چاہتی ہیں، فاطمہ زہرا چاہتی ہیں کہ آپ اذان دے دیں۔ بلال حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ایک مرتبہ آتے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ جناب سیدہ فضہ سے کہتی ہیں ذرا مجھے اٹھا کر قریب لے کر چلو، میں مسجد کے قریب جانا چاہتی ہوں تاکہ بلال کی آواز میرے کانوں تک کے آ سکے۔ ایک مرتبہ بلال اذان دینا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جب بلال اس مرحلے تک کے پہنچتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، بس سیدہ کا دل چاک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رونا شروع کرتی ہے، اتنا روتی ہے کہ لوگ جا کر بلال سے کہتے ہیں بلال اپنی اذان کو روک دو، کہیں سیدہ اس دنیا سے نہ چلی جائے۔ ہاں عزیزوں، دن اور گزرتے چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ روتی چلی جاتی ہے، روتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو جناب سیدہ کے وجود سے پریشانی تھی، جناب سیدہ کے گریوں سے پریشانی تھی، وہ آ کر امام علی کے پاس شکایت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کچھ دنوں تک کہ انسان روتا رہتا ہے، یہ بہت طبیعی سی چیز ہے، بہت نیچرل چیز ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ گریہ برداشت نہیں تھا، کیونکہ یہ گریہ حق تھا۔ آتے ہیں امام سے کہتے ہیں کہ ہمیں اب گریہ برداشت نہیں ہے، یا تو سیدہ دن میں رویا کریں یا پھر رات کو رویا کریں۔ بس امام علی علیہ السلام اس بات کو جناب سیدہ تک کے پہنچاتے ہیں، لیکن کیفیت کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں سیدہ جیسا آپ کو مناسب لگ رہا ہے آپ ویسا کیجئے۔ اب جناب سیدہ اپنے ننھے ننھے بچوں کو ساتھ لے کر شہدائے احد کی قبروں پر چلی جاتی ہے، روزانہ وہاں پر جاتی ہیں، وہاں پر گریہ وزاری کرتی ہیں، وہاں پر روتی ہیں، بہانہ تلاش کر کے رونے لگتی ہیں۔ کہا جاتا ہے وہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر سیدہ رویا کرتی تھی۔ ایک دن سیدہ نے کیا دیکھا، ایک دن امام علی علیہ السلام کے پاس جب سیدہ واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، امام علی دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ ہیں اور چہرے پر دھوپ کے نشانات ہیں، سیدہ ہیں اور پریشان حال ہے۔ ایک مرتبہ علی پوچھتے ہیں سیدہ کیا ہو گیا ہے، کیوں پریشان حال ہیں؟
ایک مرتبہ جناب سیدہ بتاتی ہے علی جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں گریا کرتی تھی ان دشمنوں نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، اب سیدہ کہاں پر گریا کرے؟ ہائے مصیبت! امام علی جاتے ہیں بقیع میں، ایک بیت الاحزان تعمیر کرتے ہیں، سیدہ ہیں روز و شب وہاں پر جا کر گریا کرتی ہیں۔ عزیزوں جناب آدم نے برسوں گریا کیا تب جا کر ان کو بکا کا لقب دیا گیا، یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں پھر ان کو بکا کہا گیا، لیکن جناب سیدہ 75 دنوں میں اتنا آپ نے گریا کیا کہ آپ کی آنکھوں سے دیکھا نہ گیا، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی، بس اسی طریقے سے سیدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اس عبادت کے ثواب کو ہمارے مرحومین تک ایصال کر، بالخصوص جو مرحومہ منظورہ ہیں ان کی روح تک کے ایصال کر۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر، ہمیں تمام تر آفات سے محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔